کلمات اللہ رب العالمین کے لیے جس نے ہم سب کو پیدا کیا اور اس ساری کائنات کا نظام اسی کے ہاتھ میں ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہمیں سیدھا رستہ دکھانے کے لیے اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا۔ حمد و صلوات کے بعد محترم سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی ہے اور اس دنیا کو، اس کے نظام کو، لوگوں کے معاملات کو ٹھیک کر رکھنے کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے، ان کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے، ان کے جھگڑوں کے فیصلے کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نگران، ذمہ داران، حکمران یہ بھی معاشرے کے اندر پیدا کیے اور بنائے، اور اصل حکمرانی کا حق یہ ایمان والوں کو ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور نیک کام کیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو زمین کا جانشین بنائے گا، زمین میں خلیفہ بنائے گا، زمین میں حکمرانی عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایمان والوں سے وعدہ ہے۔ تو اصل حکمرانی یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے اور ان کا حق ہے، کیونکہ حکمرانی ہوتی ہے لوگوں کے اندر عدل و انصاف قائم کرنے کے۔ تو جو صاحب ایمان ہوگا اور صالح اعمال والا ہوگا، وہی لوگوں میں عدل و انصاف قائم کر سکتا ہے اور لوگوں کا خیال رکھ سکتا ہے، لوگوں کے حقوق ادا کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں انبیاء کرام ہی بادشاہ ہوا کرتے تھے، حکمران بھی نبی ہی ہوتے تھے۔ بیاء کے وقت یوسف علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور بے شمار انبیاء کرام وہ اپنے وقت کے نبی بھی ہوتے تھے اور اپنے وقت کے حکمران اور بادشاہ بھی ہوتے تھے۔ تو گویا کہ یہ حکمرانی، بادشاہی اصل نبیوں کا حق ہے اور اس کے بعد ان کے جانشینوں کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا واضح دلائل دے کر، کتابیں دے کر، اللہ کی آیات دے کر، اور ان کے ساتھ کتاب نازل کی جس کو وہ پڑھے، سمجھے، اس کے مطابق اپنی ساری زندگی گزاریں۔ والمیزان، اور
ترازو یہ نازل کیا، اور یہاں میزان سے مراد عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم یہ ہم نے ان کو دیا۔ آگے اس کی وضاحت فرما دیں، لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، لوگوں کے درمیان عدل قائم رہے۔ اس لیے ہم نے نبیوں کے ساتھ کتاب بھی نازل کی اور ترازو بھی نازل کی، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی دی، لوگوں کے جھگڑوں کو ختم کرنے کا ملکہ بھی دیا، حقدار کو اس تک اس کا حق پہنچانا یہ ذمہ داری بھی دی۔ تو یہ انبیاء کرام کی ذمہ داری۔ ایک اور جگہ فرمایا، فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو، ان کی آنے والی نسلوں کو کتاب عطا فرمائی، حکمت عطا فرمائی، وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، اور ان کو بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور دنیا کی اور معاشرے کی، قوموں کی ضرورت ہے، اور یہ فریضہ انبیاء کرام ادا کرتے رہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال سلیمان علیہ السلام کی حکومت، اور ان جیسی حکومت کسی کو دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، ان جیسی حکمرانی کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا۔ اگر یوں کہیں کہ پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والا صرف ایک ہی بادشاہ گزرا ہے جو نبی بھی تھا اور بادشاہ بھی تھا، تو وہ سلیمان علیہ السلام، اور حقیقی حکمرانی تھی، صرف نام کی حکمرانی نہیں تھی، کاغذی حکمرانی نہیں تھی، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ایسی حکمرانی نہیں تھی کہ آدمی کچھ چاہے بھی تو فیصلہ نہ کر سکے، اس طرح کی حکمرانی نہیں تھی۔ نہایت خود مختار حکومت تھی، اپنے فیصلے آپ کرنے کی حکومت تھی، اور ان کو نافذ کرنے کی طاقت تھی، وسائل تھے۔ تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس ایک نبی کو تھا۔ تو معاشرے کے اندر، قوموں کے اندر حکومت کا ہونا، حکمرانوں کا ہونا، ایک نظام کا ہونا، ایک قانون کا ہونا، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور یہ حکمران، یہ قانون، یہ نظام جتنا اچھا ہوگا، جتنا عدل و انصاف پر قائم ہوگا، جتنا اللہ کی کتاب قرآن کے مطابق ہوگا، اتنے زیادہ معاشرے کے اندر مثبت اثرات پڑیں گے، اچھے نتائج دیکھنے کو ملیں گے۔ ورنہ حکمرانی تو چلتی رہتی ہے، وہ تو کسی نہ کسی نے کرنی ہی ہے، اور جب نااہل حکمران آ جائیں تو پھر معاشرے کے اندر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، ظلم و ستم کا دورہ ہوتا ہے، اور عدل و انصاف کو ذبح کر دیا جاتا ہے، اقربا پروری ہوتی ہے، اور کمزوروں پر، غریبوں پر ظلم ہوتا ہے، ان کو مزید دبایا جاتا ہے، اور بڑے لوگوں کو نوازا جاتا ہے۔
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکمرانی کے اصول بتلائے ہیں۔ آپ پوری دنیا کے لیے، دنیا کے ہر طبقے کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، تو حکمرانوں کے لیے بھی آپ اسوہ حسنہ ہیں۔ آپ نے زبانی طور پر حکمرانی کے اصول بیان فرمائے ہیں اور خود عملی طور پر بھی ایک اعلیٰ معیار کی حکمرانی کر کے دکھائی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیک وقت نبی ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے وقت کے حکمران بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، پورے معاشرے پر آپ کا حکم چلتا تھا، آپ کا کنٹرول تھا، آپ فیصلے کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا۔ بنی مخزوم کی ایک عورت نے چوری کی، چوری ثابت ہو گئی، جرم ثابت ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو آدمی چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب اس کے خاندان والوں کو، اس کے قبیلے والوں کو پریشانی لاحق ہوئی، ان کے لیے بڑا بدنامی کا سبب تھا۔ انہوں نے کوشش کرنی شروع کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے معافی مل جائے، درگزر ہو جائے، ہاتھ کٹنے سے بچ جائے، سزا پر عمل درآمد نہ ہو۔ ان کا مقصد انکار نہیں تھا، ان کا مقصد رعایت اور رخصت لینا تھا، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ اگر رخصت بنتی ہے، رعایت بنتی ہے، آپ دیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ انہوں نے سفارشی تلاش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بات کرے، تو ان کی نظر اسامہ بن زید پر پڑی رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ یہ آپ کے بہت پیارے اور محبوب صحابی، زید بن حارثہ کے بیٹے تھے، اور زید بن حارثہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا، بیٹوں کی طرح ان کو رکھا ہوا تھا۔ تو ان کے یہ بیٹے تھے اسامہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ اس کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رد نہیں کریں گے، اس کی سفارش قبول کریں گے، اور اسامہ بھی تیار ہو گئے۔ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی تو آپ سخت غصے میں آ گئے، ناراض ہو گئے۔ یہ ہے حکمرانی، یہ ہے عدل و انصاف، کہ کسی تعلق کو نہیں دیکھنا، کسی رشتہ داری کو نہیں دیکھنا، کسی چھوٹے بڑے کو نہیں دیکھنا، جو اللہ کا حکم ہے اس کو نافذ کرنا، اس کو پورا کرنا ہے۔ تو آپ منبر پر تشریف لے آئے، لوگوں کو جمع کر لیا اور آپ نے خطبہ دیا، اور لوگوں پر اپنی، جو لوگ سفارشیں ڈھونڈتے پھرتے تھے، ان پر اپنی ناراضگی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا انما ہلاک قبلکم، تم سے پہلے لوگ، پہلی قومیں، پہلی حکومتیں اسی وجہ سے تباہ و برباد ہوئیں، ان کا امن خراب ہوا، ان کی معیشت خراب ہوئی، ان کے آپس کے اندر خانہ جنگی ہوئی،
قتل و غارت ہوا، ان کے نام و نشان مٹ گئے، ان پر اللہ کا عذاب آیا کہ جب ان میں کوئی بڑا آدمی، اونچے خاندان کا آدمی چوری کرتا یا کوئی اور جرم کرتا، تارکو، اس کو چھوڑ دیتے، ادھر ادھر سے سفارشیں آنی شروع ہو جاتی، درمیان میں رکاوٹیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی، تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ اور جب کوئی نچلے طبقے کا آدمی، کوئی غریب مسکین آدمی وہ چوری کرتا، کوئی جرم کرتا، تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی، کیونکہ اس کا سفارشی کوئی، اس کو سزا دینے میں کسی کا ڈر نہیں، کوئی مخالفت کی پرواہ نہیں، تو اس پر حد نافذ کر دی جاتی۔ تو اس طرح کی چیزیں وقتی طور پر تو چل سکتی ہیں، ہمیشہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بھی عرش پر بیٹھی سب کچھ دیکھ رہی ہے۔ جب اس طرح کمزور لوگوں پر ظلم و ستم کیا جائے اور بڑے لوگوں کو کھلی چھٹی دے دی جائے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے حکومتوں پر، قوموں پر۔ پھر ان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے حالات کیوں نہیں سنور رہے، ہمارے امن کو کیا ہو گیا۔ یہ غور نہیں کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم عدولی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں پر مینوان عمل نہیں کر رہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، گویا کہ آپ نے یہ اصول بیان کر دیا کہ اگر تباہی سے بچنا ہے، حالات کی خرابی سے بچنا ہے، بد امنی سے بچنا ہے، مسائل اور مشکلات سے بچنا ہے، تو پھر برابری کرنی پڑے گی، عدل و انصاف سے کام لینا پڑے گا، چھوٹے بڑے کے لیے ایک قانون کرنا پڑے گا، سب کے لیے سزائیں برابر رکھنا پڑیں گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کا اصول بیان کر دیا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو ذمہ داری دینے سے، حکمران بننے سے روکا ہے، منع کیا ہے جس کے اندر صلاحیت نہ ہو، یا وہ حریص ہو، طلبگار ہو، عہدے کا بھوکا ہو، اس کو بھی آپ نے ان حکومتی عہدوں سے دور رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عشری قبیلے کے کچھ لوگ آئے، ابو موسیٰ عشری کے ساتھ ان کو ساتھ لے کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف لوگوں کو ذمہ داریاں دے رہے تھے، مختلف علاقوں کے گورنر بنا کر، ذمہ دار بنا کر ان کو بھیج رہے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی کی ذمہ داری دیں، ہمیں بھی کسی علاقے کا گورنر بنا دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، میں کہ جو اس عہدے کا طلبگار ہو، بھوکا ہو، حریص ہو، اس کو ہم یہ عہدہ نہیں دیتے۔ ہم تو دیکھ کر، جائزہ لے کر، صلاحیت کو دیکھ کر خود فیصلہ کرتے ہیں کہ کون اہل ہے، کون اہل نہیں ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی، مسلم شریف کی روایت، یا ابا ذر انک ضعیف وانھا امانۃ، کہ ابو ذر تم کمزور ہو،
تم یہ عہدے سنبھالنے کے قابل نہیں ہو، تمہارے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے، اور یہ کوئی تماشا نہیں ہے، یہ کوئی اپنی من مرضی اور عیاشی کرنے کا نام نہیں ہے، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور قیامت والے دن اگر اس امانت کا حق ادا نہ کیا جائے تو یہ پشیمانی اور پریشانی کا اور ندامت کا باعث بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصیحت فرمائی کہ کبھی بھی یہ عہدہ کوئی ذمہ داری، بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قاضی بھی نہ بننا، کہ دو آدمی تمہارے پاس آئیں کہ یہ ہمارا زمین کا جھگڑا ہے، پیسوں کا جھگڑا ہے، فلاں جھگڑا ہے، آپ ہمارا فیصلہ کر دے، میں کہ تم کبھی بھی ان کے درمیان قاضی نہ بننا، فیصل نہ بننا، انکا ضعیف، تم کمزور، تم اس میدان کے آدمی نہیں ہو۔ تو یہ بھی آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اصول بیان کر کہ حکمرانی کے لیے، عہدوں کے لیے، ذمہ داریوں کے لیے صلاحیت کا ہونا ضروری ہے۔ نااہل لوگوں کو صرف نوازنے کے لیے اور اقربا پروری کے لیے اور صرف کسی کو خوش کرنے کے لیے ان کو بڑے بڑے عہدے دے دینا، اور وہ پھر سارے نظام کا، سارے ادارے کا ستیہ ناش کر دیں، اس کی اسلام قطعاً اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمرانی کے لیے، حکمرانوں کے لیے یہ بھی آپ نے تعلیم دی ہے، اور خود بھی آپ نے اس کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ تمہارے پاس بیت المال میں، حکومت کے خزانے میں جو پیسہ جمع ہو، جو ٹیکس جمع ہو، جو زکوٰۃ جمع ہو، جو عشر جمع ہو، جو بھی حکومت کی آمدنی ہو، وہ تمہاری ذاتی ملکیت نہیں ہے، وہ عوام کے لیے ہے، ضرورت مندوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، ان کا خیال رکھو۔ غزوہ طائف کے موقع پر بہت زیادہ مال غنیمت حاصل ہوا، تو بہت سے لوگ نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو یہ فکر تھی کہ کہیں ہم رہ نہ جائیں، وہ آپ کے پیچھے پیچھے کہ ہمیں بھی ہمارا حصہ جو ہے وہ دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، فرمایا کہ میں بخیل نہیں ہوں، نہ جھوٹ بولنے والا ہوں، اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مال دیا ہے یہ تمہارے لیے، یہ میں نے گھر لے کر نہیں جانا، اپنی جائیداد نہیں بنانی، اپنے پاس سنبھال کر نہیں رکھنا، تھوڑا سا حوصلہ کرو، صبر کا مظاہرہ کرو، جس کا جتنا حصہ بنتا ہے اس کو ملے گا۔ تو گویا کہ آپ نے یہ بھی تعلیم دی، حکمرانوں کو سمجھا دی کہ یہ لوگوں کا حصہ ہے، یہ لوگوں کا مال ان تک پہنچاؤ۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ مال غنیمت آیا، سونا چاندی اور بہت سامان، تو جب تک وہ تقسیم نہیں ہو گیا اور جہاں جہاں جس جس کو دینا تھا دے نہیں دیا، اور آپ خالی ہاتھ نہیں ہو گئے، اس وقت تک آپ گھر تشریف لے کر نہیں گئے کہ اس کو تقسیم کر کے گھر جاؤں۔ اتنا زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس مال کو امانت سمجھتے تھے،
اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتی، تم میں سے ہر کوئی نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا، پوچھا جائے گا کہ اس کے تم نے حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ والامام راعٍ رعیتہ، اور سب سے پہلے بادشاہ، حکمران یہ نگران ہے، ذمہ دار ہے اپنی رعیت کا، اپنی رعایا کا، اپنی قوم کا۔ اس سے قوم کے بارے میں، قوم کے حقوق کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، اللہم من ولی من امر امتی شیئا، کہ جو کوئی میری امت کے کسی معاملے کا نگران بنے، ذمہ دار بنے، فشق علیہم، اور وہ اپنے اس عہدے سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے لوگوں پر سختیاں کرے، ظلم و ستم کرے، ناانصافی کرے، فاشقق علیہ، یا اللہ تم بھی اس پر سختی کرنا، تم بھی اس پر اپنی گرفت اور اپنا عذاب نازل کرنا۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ذمہ داران کو، حکمرانوں کو، کہ تمہیں اپنی رعایا کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے، سختی سے پیش آنا منع ہے۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کے ما من وال یلی رعیتا من المسلمین، کہ جو بھی کوئی ذمہ دار، نگران، مسلمانوں کے کسی طبقے کا نگران بنتا ہے، فیموت وہو غاش لہم، اور جب وہ فوت ہوتا ہے تو ان کے ساتھ خیانت کرنے والا ہوتا ہے، ان کو دھوکہ دینے والا ہوتا ہے، ان کے ساتھ جھوٹ بولنے والا ہوتا ہے، ان کے حقوق مارنے والا ہوتا ہے۔ اس حالت میں، لوگوں پر ظلم و ستم کی حالت میں وہ فوت ہو جاتا ہے تو فرمایا حرم اللہ علیہ جنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت حرام کر دیتے۔ تو یہ حکمرانی، یہ کرسی، یہ عہدے، یہ وزارتیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی اصول بیان فرمائے اور خود عملاً بھی اس پر عمل کر کے دکھایا ہے، اور پوری امت کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے، معاشرے کے امن کو قائم رکھنے کے لیے، حقدار تک حق پہنچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ واضح طور پر بیان کر دیا۔ اور جو کوئی جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق چلے گا، اتنا زیادہ اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل حال ہو، لوگ اس سے خوش ہوں گے، اس کی عدم موجودگی میں اس کی تعریف کریں گے، اس کو دعائیں دیں گے، اس کے جانے کے بعد بھی اس کو اچھے لفظوں سے یاد رکھیں گے۔ اور جو کوئی اس ذمہ داری کو، اس حکومت کو عیاشی کا ذریعہ بنا لے، لوٹ مار کا ذریعہ بنا لے، تو دنیا کے اندر بھی تباہی، آخرت کے اندر بھی تباہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔